اور غلام روئے اور آقا کو خبر نہ ہو، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتہ چلا، محبوب نے ممبر سجایا۔ حضور کی عادت تھی نامینیٹ کر کے اصلاح نہیں کرتے تھے، بائی نیم نہیں، نامزد کر کے نہیں، اوورال بات کر دیتے، سمجھنے والے سمجھ جاتے۔ حضور فرمانے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، میں نے تو جاہلیت کی ساری باتیں پاؤں تلے رون دی تھی، ابھی بھی کہتے ہیں بلال کو حبشن کا بیٹا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں باقی تو کوئی نہ سمجھے تو میں سمجھ گیا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے مجمع میں اٹھ کے معافی مانگنا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ معافی بھی اس طرح مانگتے ہیں کہ یوں لگتا ہے گن بھی ساتھ پکڑی ہوئی ہے، معافی دو ورنہ گولی مار دوں گا۔ معافی مانگنے کا بھی طریقہ سلیقہ نہیں آتا، اور دنیا میں کچھ ایسے نفس پرست ہیں ان کو استادوں سے معافی مانگنے پڑی تو نہیں مانگ سکتے، مشائخ سے معافی مانگنے آتی ہے تو نفس کے بندے بن کے نفس کی غلامی کرتے ہیں، لیکن اپنی عزت کی جگہوں کو بھی درست نہیں کرتے۔ کتنا بڑا مجرم ہے جو باپ سے بھی معافی نہ مانگ سکے، جو ماں سے بھی نہ کہہ سکے میں غلطی کر گیا تھا۔ اتنی بڑی نفس پرستی، تو نے آقا بنا لیا اپنے نفس کو اپنا۔ مجموع میں معافی مانگنا، اعتراف کرنا، حق کو قبول کرنا، اپنے نفس کو ذبح کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری مجمع کے بیچ اٹھ کے کھڑے ہوئے، چمکتا دمکتا چہرہ، قبولیت حق کا جذبہ، اپنے نفس کو چیر دینا اور اس پر پاؤں رکھ کے رب رسول کا قرب حاصل کرنے کا ذائقہ۔ جناب ابو ذر غفاری حضرت بلال کے قریب گئے اور پھر ان کے سامنے لیٹ گئے، رو کے کہنے لگے حبشن کے بیٹے اٹھا اپنا پیر اور رکھ میرے سینے پہ، میں اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تھا تو حبشن کا بیٹا، پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑا ہے کائنات میں عزت والا ہو گیا ہے۔ یہ دیکھو کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ ہمارا نفس کی خواہش بچی، رشتے نہیں بچے، ہمارے نفس کی خواہش بچی، تعلقات نہیں بچے، نفس کی خواہشیں بچی، ہمارے اپنے نہیں بچے، نفس کی خواہشیں بچی، مال جمع ہوا، دیانتداری نہیں بچی، وعدوں کی پابندی نہیں بچی، تجوریاں بھر گئیں، روحیں اجڑ گئیں، بددیانتی سے رزق حرام سے کمایا ہوا مال، کاریں کوٹھیاں بنگلے بن گئے، باطن اجڑ گیا۔ انسانی زندگی کے جو طبعی تقاضے ہیں نا، ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی روتا ہے، اور جب وہ رو لیتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت پر جو بوجھ ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ کسی شخص کو کوئی گہرا صدمہ اگر پہنچتا ہے، اس کے کسی قریبی کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہ کسی آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے آنسو نہیں نکلتے تو لوگ کہتے ہیں یہ بیمار ہو جائے گا، اگر یہ رو نہیں رہا تو یہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے گا۔ انسان روتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں تو اس کی طبیعت سے بہت ساری چیزیں، بہت سارا بوجھ ہٹ جاتا ہے۔